بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گفتگو ہو رہی تھی سورہ کہف پر، اور میں نے بتلایا تھا کہ یہ مکی صورت ہے، یعنی کہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس میں زیادہ تر عقیدہ معاد پہ بات کی گئی ہے۔ توحید اور عقیدہ رسالت پہ بھی گفتگو کی گئی ہے، لیکن زیادہ تر عقیدہ معاد یعنی مرنے کے بعد جی اٹھنا۔ اور اس سلسلے میں سب سے پہلے ایک بڑا عظیم الشان واقعہ گزرا تھا اصحاب کہف کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال سلا دینے کے بعد جگا دیا تھا۔ تو اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح سے ہم آپ کو مرنے کے بعد بھی اٹھا دیں گے، اس میں کوئی اتنا مشکل تو نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ایک پھر قصہ آیا تھا وہ سرداران مکہ کے بارے میں، کہ سرداران مکہ وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ کے ساتھ ہم یہاں آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم بڑے عزت دار لوگ ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑا مال و متاع دیا ہے، ہماری عزت ہے، ہمیں لوگ جانتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ایسے لوگ ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ ہیں کہ جن کا گھر بار بھی نہیں ہے، غریب ہیں، اوپر کچھ بھی پہننے اوڑھنے کو بھی نہیں ہے۔ اب ہم ان کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر ہمارے لوگ کیسے مسلمان ہوں گے؟ تو اب کیا کریں؟ اگر آپ ہمارے لیے تھوڑا سا خیال کریں، ہماری رعایت کر دیں، ہمارے لیے ایک اچھی سیٹنگ بنا دیں، تو پھر ٹھیک ہے، ہم آپ کی مجلس میں آ جائیں گے، لیکن ایسا ہو کہ ہم آپ کی مجلس میں آئیں تو یہ غریب غربا پھر ہمیں نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ جواب دیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ آپ صبر سے بیٹھے رہیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح شام، یعنی ہر ٹائم صبح شام ہی ہوتا ہے، یریدون وجہہ، اور وہ چاہتے بھی صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان کو جنت آخرت سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا آخرت کے لیے بھی کچھ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں تو اللہ ہی کو چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اور باقی یہ کفار فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اگر یہ چاہیں تو ایمان لائیں، چاہیں تو کفر کریں، ہمیں ان سے کوئی مطلب ہی نہیں، جاؤ بھاڑ میں جاؤ۔ اور اب اس وقت جب وہ بات ساری ختم ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ مسلمان جو ایمان لائیں گے ان کے لیے تو کیا جنات و عدن تجری من تحتها الانہار، اور جو نہیں لائیں گے ان کے لیے انا اعتدنا للظالمین نارا۔ تو آج ایک قصہ بیان کریں گے۔ اب چونکہ یہ بات گزر چکی کہ ایک غنی کافر یعنی مالدار کافر اور ایک غریب مفلس مسلمان کا بھی چونکہ تقابل ہوا تھا، تو اسی سے متعلق ایک قصہ آ گیا۔ تو کچھ مفسرین تو کہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ دو دوست تھے، ایک غنی تھا، ایک مالدار تھا لیکن تھا کافر، اور دوسرا غریب تھا لیکن تھا مسلمان، وہ اللہ کو مانتا تھا۔ تو یا تو یہ حقیقت میں ایسے دو دوست تھے، یا پھر یہ کہ ایک فرضی قصہ ہے۔ فرضی قصہ بھی سبق کے لیے ہوتا ہے، بعض اوقات بندہ کہتا ہے دو قصہ میں آپ کو سناتا ہوں دو آدمیوں کا، لیکن وہ ایک فرضی ہوتا ہے، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو دونوں قول ہیں۔ لیکن بہرحال کوئی بھی معاملہ ہو، ہمیں یہ قصہ دیکھتے ہیں کہ وہ دو دوست کون تھے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَّفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَاضْرِبْ لَهُمْ، بیان کیجئے ان کے لیے، مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، ایک مثال، ایک قصہ دو دوستوں کا، دو آدمیوں کا، رجلین، جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب وحففناهما بنخل، کہ ہم نے ان میں سے ایک کے لیے دو باغات بنائے، جنتین، دو باغات بنائے۔ اور جنت ایسے باغ کو کہتے ہیں کہ جو بہت ہی تھک، بہت ہی ڈینس قسم کا باغ ہو، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کو پھر کوئی چیز زمین نظر نہ آئے، اتنا تھک قسم کا جو باغ ہوتا ہے اس کو جنت کہتے ہیں۔ ہم نے ان کے لیے دو باغات دیے اور بہت ہی تھک تھے، یعنی کہ اس کے اندر جو جنت کی خوبی ہوتی ہے، جو گارڈن کی خوبی ہوتی ہے، من اعناب، اور اعناب کہتے ہیں گریپس کو، اس کے اندر گریپس تھے، وحففناہما بنخل، اور اس کی باؤنڈریز جو تھیں وہ پام ٹریز کی تھیں۔ دو باغ تھے ایک آدمی کے، اس کے بیچ میں اعناب سے مراد جو ہے وہ انگور، ان کے اندر انگوروں کی بیلیں تھیں۔ اور جب انگور کی بیل بتایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر وہ جو لذت حاصل کرنے کے لیے جو فروٹس تھے وہ اور بھی تھے، لذت، کیونکہ انگور جو ہوتا ہے وہ لذت حاصل کرنے کا ہوتا ہے، تو لذت حاصل کرنے کے اس کے اندر اور بھی فروٹس تھے۔ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور ان کی باؤنڈریز جو ہیں وہ پام ٹریز کی تھیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان کے لیے ان کے درمیان میں زرع، کھیتی اگائی ہم نے، اور چیزیں بھی تھی، کھیتی ویتی بھی تھی۔ کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا،
اور دونوں جو باغات تھے آتت اکلہا وہ اپنا پھل دیتے تھے، یعنی کہ وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ بیرن ہوں، ڈیزولیٹ ہوں، ان کے اندر سے کوئی پھل نہ نکلتا ہو، بلکہ وہ تو پھل دیا کرتے تھے. اور ایسا تو وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس کے اندر سے کسی چیز کی بھی کوئی کمی نہیں ہوتی تھی. دیکھو بعض اوقات بندہ کھیتی باڑی کرتا ہے، نکلنی آپ کی مثال کے طور پہ ییلڈ آپ کی اتنی ہونی چاہیے تھی، اتنے ٹن ہونی چاہیے تھی، 5 ٹن ہونے چاہیے تھی، لیکن ییلڈ آپ کی 4 ٹن ہوئی، 1 ٹن کی کمی آ گئی. آپ کہتے ہیں آفت ہو گئی تھی یا بارشیں صحیح نہیں ہوئیں، تو یہ کمی آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے 2 باغات تھے اور اتنے زبردست پاپولیٹڈ تھے اور اس کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں آتی تھی، مطلب کہ 100% ییلڈ کرتے تھے، 100% ییلڈ تھی ان کی. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور اللہ تعالیٰ نے نکالی اس کے درمیان سے خلالہما نہارا، ایک نہر، یعنی کہ یہ بہت یعنی کہ خوبصورت قسم کا ان کو 2 باغات دیے. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے لیے اس میں پھل تھے. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، تو اس نے اپنے دوست سے کہا، یہ جس کے پاس تھا نا، یہ جس کے یہ باغات تھے، جس کو اللہ نے باغات دیے، اس کو فقال لصاحبہ، اس نے اپنے دوست سے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ اس سے بات کر رہا تھا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں تم سے مال کے اعتبار سے اور عزت اور اپنے ٹرائب کے لحاظ سے میں تم سے بڑا ہوں. تو یہ کافر تھا، یہ اللہ پہ یقین نہیں رکھتا تھا، اس کے اندر ایروگنس تھی اور اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا تھا. اس نے اس کو جو دوسرا مسلمان تھا لیکن غریب تھا، اس کو یہ کہا بھائی میں تم سے مال کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے اور اپنے بھائی بندوں کے اعتبار سے، ٹرائب کے اعتبار سے بھی میں تم سے بہتر ہوں. انا اکثر منک، میں تم سے بہتر ہوں. کس حساب سے؟ مال، عزت اور نفر. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا. اور اصل میں جب یہ اس طرح سے اس نے ناشکری کیا کرتا تھا تو اس کا مسلمان دوست اس کو کہتا تھا ناشکری نہ کیا کر، اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنا مال و متاع دیا ہے تو اس کے نتیجے میں تو اللہ کا شکر ادا کر، ٹھیک ہے، اللہ پہ ایمان لا، اس کا حق بجا لا، جو غریبوں کا حق ہے وہ ادا کیا کر، نہ کہ یہ کہ تو اس پر جو ہے وہ تکبر کرتا ہے. تو وہ کہتا تھا بھئی اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ میں جس حال میں اللہ مجھ سے خوش ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ جو تو باتیں کرتا ہے ختم ہو جائے گا، مر جائیں گے، یہ قیامت آئے گی، دوبارہ سوال جواب، کہتا اول تو ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن اگر ہوا تو آج کل کے کرنٹ حالات سے لگتا ہے میں اللہ کا بڑا پسندیدہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے جتنا مجھے کچھ دیا ہے آئندہ بھی دے گا. اور ایسا تیری کرنٹ حالات سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے کوئی زیادہ خوش نہیں ہے، جس طرح سے تو بالکل غریب بنا پھرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ اللہ کرنے سے کیا تجھے ملا، جو تیری کنڈیشن ہے اس کا نتیجہ یہ کہ جو تیری حالت ہے. اور اگر کل کلا کو وہ قیامت ہو بھی گئی اور اللہ سے ملاقات ہوئی بھی تو بھائی ایسے ہی ہوگا جیسے آج تیرے پاس کچھ نہیں، وہاں بھی کچھ نہیں ہوگا. تو اپنی ان کنڈیشن سے اندازہ لگاؤ نا. تو تم اپنی ایسی باتیں کرتے ہو کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. ابھی کی حالت دیکھو نا، ابھی کی حالت ہے بس ایسی ہوگی. تو وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ اپنی جنت میں داخل ہوا. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ اور اپنے اندر بڑا ظلم کرتا ہوا، یعنی کہ اپنے آپ میں بڑا ظالم تھا، مطلب یہ ہے کہ ناشکری کرتا ہوا وہ اس کے اندر داخل ہوا. قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اور کہنے لگا ما اظن، میں اس کا گمان نہیں کرتا، ان تبید هذه، کہ یہ تباہ ہو جائے یہ والا، ابدا، کبھی بھی، یہ کبھی بھی برباد ہو، یہ میں اس کا خیال نہیں کرتا، یہ نہیں ہوگا. اتنا زبردست لوا لاڈ باغ ہے، کیوں اس کو کھونا ہے کچھ. وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. وما اظن الساعة، اور میں یہ گمان نہیں کرتا کہ وہ قیامت آئے گی، قائمة، کہ قیامت قائم ہوگی، ولئن رددت، لیکن اگر ہمیں لوٹنا بھی پڑا، اگر مجھے لوٹنا پڑا، الی ربی، اپنے رب کی جانب، لاجدن خیرا منہا منقلبا، تو پھر میں اس سے بہتر ہی پاؤں گا وہاں پر بھی. جب میں لوٹوں گا تو لوٹنے، منقلبہ کا مطلب لوٹنے کی جگہ، جب میں جہاں پہ لوٹنے کی جگہ پہ پہنچ جاؤں گا اور اپنے رب سے ملا بھی تو اس سے بہتر ہی پاؤں گا. قال له صاحبہ، اس کو اس کے دوست نے کہا، وہ جو غریب مسلمان تھا اس نے اس کو کیا کہا، وہو یحاورہ، اور وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو نے کفر کیا اس ذات کا، خلقک من تراب، کہ جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر تجھے ناپاک قطرے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، اور پھر تجھے درست ایک انسان بنایا. یعنی کہ انسان کی حقیقت بتائی. جب انسان تکبر کرتا ہے نا تو اس کی حقیقت اس کو یاد کرانی چاہیے. تو اپنی حقیقت تو دیکھ، تیرے پلے ہے کیا، ٹھیک ہے نا. تجھے
اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، مٹی کی کوئی حیثیت ہے؟ مٹی تو بالکل نیچے گر جاتی ہے، مٹی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. مٹی روزانہ آپ اس کو قدم اس کو روند کے جاتے ہیں، مٹی کی کیا حیثیت ہے؟ اپنی حیثیت دیکھ، مٹی سے تو بنا، ٹھیک ہے. اور پھر نطفے سے بنا ہے. تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ مٹی سے آدم علیہ السلام بنے، اور ہم سارے چونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو ہم نطفے سے بنے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا، مٹی کا وہ آٹا بنا کے اس سے بنایا، کلے سے بنایا، اور پھر ان کی اولادیں ساری نطفے سے بنائیں، ناپاک قطرے سے بنائیں. ایک مطلب تو یہ. اور ایک مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہیں سبھی مٹی اور نطفے سے بنے. کیوں؟ نطفہ جو انسان کے اندر بنتا ہے وہ اس وجہ سے بنتا ہے، مٹی کی وجہ سے. وہ مٹی کھاتا ہے. آپ کہیں گے یار میں مٹی تو نہیں کھاتا، میں تو سبزی کھائی. بھئی وہ سبزی کہاں سے آئی ہے؟ وہ مٹی میں سے تو آئی ہے. آپ کا بیج بویا تھا، آپ کہتے ہیں نہیں بھئی میں تو بکرے کھانے والا آدمی ہوں، یہ غریب غربا کھاتے ہیں بس سبزی، غریب لوگ کھاتے ہیں یہ سبزی دالیں ہیں، یا میں نہیں کھاتا، میں تو گوشت کھاتا ہوں. ٹھیک ہے آپ گوشت کھاتے ہیں، آپ بکرا کھاتے ہیں. بکرا کہاں سے آیا؟ بکرا کیا کھاتا ہے؟ سبزی کھاتا ہے. وہ سبزی کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ بھی زمین سے آتی ہے. تو ایونچولی آپ کھاتے زمین ہی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب بکرا مر جاتا ہے بالکل مٹی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب گھاس پھوس آپ اس کو زمین سے اکھاڑ کے رکھ دیں خود بخود مٹی بن جاتا ہے. یعنی کہ پتہ چل گیا کہ جب وہ ڈیکمپوز ہوتا ہے دوبارہ وہ اپنے اصل کی طرف لوٹتا ہے. ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. تو وہ چونکہ گھاس پھوس سبزی دالیں یہ ساری مٹی ہیں، وہ تھوڑی دیر پڑے رہیں تو وہ ساری مٹی ہو جائیں گی. انسان بھی مٹی ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا. یعنی کہ جو نطفہ بھی انسان کے اندر بنتا ہے وہ مٹی کھانے کی وجہ سے بنتا ہے. تو ہو تو تم مٹی. ثم سواک رجلا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے درست ایک تجھے انسان بنا دیا انسان، اور تجھے سیدھا درست کر دیا. یعنی کہ تمہارے اعضاء میں درستگی پیدا کی، تمہاری عقل میں درستگی پیدا کی، تمہاری سوچ میں درستگی پیدا کی. تمہیں ایسا اوٹ پٹانگ نہیں بنایا کہ تم ایک مٹی سے بنے ہو تو تمہیں اوٹ پٹانگ سا بنا دے. نہیں، ہم اس کو بالکل درست کیا. لاکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا. لیکن میں جو ہوں نا، میرا عقیدہ کیا ہے؟ هو اللہ ربی، وہ اللہ ہی میرا رب ہے. ولا اشرک بربی احدا، اور میں اس اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کروں گا. بھلے میری حالت جو ہے میں غربت کی ہے، میں غریب رہ لوں گا، لیکن حالت میرے دل کی یہ ہے کہ وہی میرا رب ہے، اور وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں ہوں. ولولا اذ دخلت جنتک، اور کیوں نہیں اس دخلت جنتک، جب تو اپنی جنت میں داخل ہوا، جب تو اپنے باغ کے اندر داخل ہوا، کیوں نہ تو نے ایسا کیا؟ قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو نے یہ کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ کیوں نہیں کہا؟ ما شاء اللہ کا مطلب ہوتا ہے وہ جو اللہ چاہے، لا قوت الا باللہ، اور کوئی قوت نہیں ہے کچھ کرنے کی. دیر از نو اتھارٹی نو پاور الا باللہ، مگر یہ کہ اللہ کے ساتھ. یعنی کہ تو یہ کیوں نہ مانا کہ جو اللہ نے چاہا وہ ملا، میرا اس میں کوئی کمال نہیں. اور یہ سب کچھ تب تک ہے جب تک کیونکہ اللہ کی قدرت سے مجھے حاصل ہوا ہے، اللہ کی طاقت سے. جب تک اللہ کی طاقت میرے ساتھ شامل حال رہے گی، میرے ساتھ رہے گی یہ نعمت. نہیں تو نے یہ بات اللہ کا اس طرح سے شکر ادا کیوں نہ کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جب انسان پڑھ لیتا ہے تو ہر قسم کی آفت سے محفوظ ہو جاتا ہے. آپ کو اچھی حالت، آپ کو کوئی خوشی ہوئی، آپ گھر آئے آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی، آپ فوراً پڑھے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو آپ کی حالت خوشی کی ہے. آپ نے بجائے اس کے کہ اپنے اوپر تکبر کرتے اور آپ اپنا ذہن اللہ سے ہٹا لیتے، آپ نے وہ خوشی کی حالت اللہ کا گریٹیٹیوڈ آپ نے شو کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ کی وہ خوشی کو ضائع ہونے سے بچا لیں گے. آپ کو اللہ نے مال دیا، اچھا مال دیا، آپ کو اچھی اولاد دی، آپ نے اولاد میں کوئی ایسا خوبی دیکھی، آپ نے کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. آپ نے گھر میں کوئی اپنے خوبی دیکھی، مال میں خوبی دیکھی، کسی گاڑی اچھی آپ کو مل گئی ہے، کوئی بھی چیز آپ کو اچھی مل گئی. ہر اچھی چیز میں مال ہو، اولاد ہو، یا آپ کا حال ہو، اس پہ آپ نے یہ پڑھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ضائع ہونے سے بچ جائے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے آگے یہ لکھ کے لگایا ہوا تھا ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تاکہ کوئی بھی ان کے گھر پہ آئے تو یہ پہلے پڑھ لے اور تو پھر اس کو نظر نہیں لگے گی. تو آج لوگ سٹوروں پہ بھی لگاتے ہیں، اپنی گاڑی میں بھی لکھ کے لگاتے ہیں. بالکل صحیح ہے، سنت کے مطابق ہے. ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، ان ترانی اگر تو دیکھے، انا اقل میں کم ہوں، من کا تم سے، مالا وولدا مال سے اور اولاد کے اعتبار سے. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. فعسى، تو ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، کہ وہ مجھے عطا کرے، مجھے دے
خیرا من جنتی کا، تیری جنت سے بہتر کوئی چیز. ابھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری جنت سے بہتر چیز مجھے دے دے. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور بھیجے اس کے اوپر، علیہا یہ جو تیری جنت ہے اس کے اوپر، حسبانًا من السماء آسمان سے کوئی آفت اس پہ بھیجے، یہ بھی ہو سکتا ہے. فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور یہ چٹیل میدان جو ہے یہ چٹیل میدان بن کے رہ جائے. یہ ابھی 1 منٹ کی جو ہے 1 منٹ میں سب ختم ہو جائے، ضائع ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ تیری جنت سے بڑھ کے مجھے دے دے. او یصبح ماؤها غورا، اور یہ کہ پانی اس کا خشک ہو جائے. اس کے بیچ میں نہر اللہ نے جاری کی تھی، اور اس نہر کی وجہ سے یہ زندہ تھا، شاداب تھا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پانی کو خشک کر دے. فلن تستطیع له طلبا، اور تو استطاعت بھی نہ رکھے اس کو حاصل کرنے کی. ٹھیک ہے نا. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ. اچھا ہوا یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سونے لیٹا، رات کو سونے گیا، اور جب سے یہ صبح اٹھا تو اس کو اللہ آسمانی کوئی ایسی آفت آئی، کوئی بجلی کڑکی، کچھ ہوا کہ اس کی دونوں باغات ختم ہو گئے، یہ اس کے باغات ضائع ہو گئے. اور اب یہ افسردہ ہاتھ ملتا ہوا، ہاتھ ملنے کا مطلب یہ کہ افسوس میں بندہ ایسے ہاتھ ملتا رہ گیا، اور اس نے کہا یار میرا تو بڑا نقصان ہو گیا، میرے تو پتہ نہیں کتنے لاکھ ڈالر تھے سارے لگ گئے اس پہ. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور احاطہ کر لیا اس کے پھلوں کا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، پس وہ ہو گیا يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ اپنے ہاتھوں کو ایسے ملتا ہوا، عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا اس پر کہ جو اس نے اس پہ خرچہ کیا تھا. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ اپنی چھتریوں پر الٹے ہو گئے تھے. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، اور یہ کہنے لگا کاش لم اشرک بربی احدا، کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. تو اب اس نے ریئلائز کیا کہ کاش میں کسی کو ساتھ شریک نہ کرتا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور وہ نہیں تھا، وہ نہ تھا اس کے پاس کوئی فیہ کہتے ہیں کوئی گروپ، کوئی ایسا کوئی گروپ نہیں تھا، يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ جو اس کی مدد کرتا اللہ کے سوا. یعنی کہ وہ کہتا تھا نا میرے پاس پارٹی ہے، میرا بڑا ٹرائب ہے، بڑا خاندان ہے، بڑے لوگ ہیں، تو کوئی بھی ایسا گروپ نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا من دون اللہ، اللہ کے سوا. اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں بچا. وما کان منتصرا، اور نہ وہ اللہ کی اس عذاب سے اپنے آپ کو چھڑا سکتا تھا. ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں جو ہے ولایت للہ الحق، یہ اللہ ہی کے لیے ولایت، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اتھارٹی ہے حق کے ساتھ، حق کا مطلب سچائی کے ساتھ. وَهُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا، اور وہ ثواب کے اعتبار سے بہتر ہے. وَخَيْرٌ عُقْبًا، اور اس کے رزلٹ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہی بہتر ہے. تو یہاں پہ یہ قصہ ختم ہوا ہے، اور انشاءاللہ اگلی بات آئندہ کریں گے، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس کے بعد آئے گا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد.